علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے یہ یعنی تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں کہ سال کے باقی مہینے اور رمضان المبارک بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ اب بیٹے تو وہ سارے ہی تھے، سال کے مہینے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن سب سے پیارے کون سے تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ مہینے تو سارے ہی ہیں لیکن سب سے زیادہ مقدس، پاکیزہ اور سب سے زیادہ پیارا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ماہ رمضان، صیام، روزے کی فرضیت، اس کی اہمیت اور فضیلت کا بیان شروع ہوا ہے، اور کل کے سبق میں بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج اسی موضوع کا اختتام، یعنی رمضان، صیام، اس کی اہمیت، فضیلت، یہ مضمون آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا شہر، مہینہ، رمضان، رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل اتارا گیا، فیہ جس میں، القرآن قرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، اب قرآن کیا ہے اور اس کو رمضان میں اتارا کیوں گیا ہے، اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ھدی للناس، سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید کی پہلی صفت کیا ہے کہ یہ سراسر ہدایت ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ وبینات، اور واضح دلیلیں ہیں اس میں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی اور ہدایت کی واضح دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، شاہدہ، حاضر ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ روزے ہی رکھے، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہو، مریضاً، بیمار، او یا علی سفر، سفر پر، مسافر ہو، فعدۃ، پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کرنا ہے اس کے ذمہ۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، الیسر، آسانی کا، ولا، اور نہ ہی، یرید، وہ ارادہ کرتا ہے، بکم، تمہارے ساتھ، العسر، تنگی کا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی، اوپر، ما، اس چیز کے، ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی، جو تمہیں اس نے ہدایت دی ہے، اس بات پر تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی صفات بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ فمن، پس جو، شاہدہ، حاضر ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہو، مریضاً، مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ، پس اس کے ذمہ گنتی پورا کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے۔
युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह बिकुमुल युसरा तुम्हारे साथ आसानी का, वला युरीदु और नहीं वो इरादा करता बिकुम तुम्हारे साथ अल उसरा तंगी का, वाली तुकमिलुल इद्दता ताकि तुम गिनती पूरी कर लो। यानी अल्लाह ताला ने सफ़र में और बीमारी में ये रुखसत दे दी है कि बाकी दिनों के अंदर क्या कर लो, गिनती पूरी कर लो। तो ये अल्लाह ताला का इरादा आसानी का है। वाली तुकब्बिरुल्लाह और चाहिए कि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम ऊपर उस चीज के जो उसने तुम्हें हिदायत बख्शी है, वाला अल्लकुम तशकुरून और ताकि तुम शुक्र करो। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें हम पहले आयत नंबर 184 में जो बातें कल रह गई थी वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। पिछली यानी आयत नंबर 83 में रोज़ों की फर्जियत का हुक्म आ गया कि तुम्हारे ऊपर लिख दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिख दिए गए थे। फिर फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, ये गिनती के चंद दिन है, गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने मरीज और मुसाफिर के लिए जो इस रुखसत का बयान किया है और ये हुक्म दिया कि बाद के अय्याम में पूरा साल है आपके पास 11 महीने, उनमें जिस वक्त चाहो रोजे रख लो। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक छूट है, रुखसत है, लेकिन गिनती पूरी करनी है, जितने रह गए उतने रखने। फिर आगे फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जो लोग ताकत रखते हैं यानी रोजा रखने की वो ताकत रखते हैं लेकिन रोजा नहीं रख पाते। यानी इस आयत मुबारका की ये जो जुमला है इसकी दो तरह से तफसीर बनती है। पहली तफसीर इसकी यह है कि जब शुरू में रोज़ों की फर्जियत नाजिल हुई तो उस वक़्त ये आयत मुबारका और उसका ये जुमला उससे लोगों ने ये समझा कि जिन लोगों में ताकत है रोज़ा रखने की लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते तो उनके ज़िम्मे क्या हो गया कि वो एक मिस्कीन का खाना खिला दे, एक मिस्कीन को खाना खिला दे सुबह शाम का, लिहाजा उसके ज़िम्मे से रोज़ा क्या हो गया, साकत हो गया। ये आयत मुबारका यानी इस अंदाज से और इस माना मफहूम के अंदर मनसूख हो चुकी है अगली आयत के नाजिल होने के साथ, क्योंकि उसमें फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुमहु, जो तुम में से इस महीने में हाजिर हो उसको चाहिए कि वो क्या रखे, रोजे रखे। अब उसको कोई छूट नहीं है, लेकिन ये रुखसत जो है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना, ऐसे बीमार जिसके बारे में पता है कि वो जानवर नहीं हो सकेगा, जिसको जो दायमी बीमार है, मसलन शुगर का पेशेंट इतना हाई लेवल हो चुका है उसका कि अब वो उससे मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा कोई भी मरीज, तो ऐसे में उसके लिए ये रुखसत अब भी मौजूद है। पहली चीज क्या थी कि लोगों ने इससे क्या समझा कि जो ताकत रखने के बावजूद रोजा नहीं रखता तो वो मिस्कीन को खाना खिला दे, उसकी जान छूट जाएगी। दूसरे नंबर पर जो मरीज है दायमी और या इतना ज़ईफ़ उम्र हो चुका है कि अब वो रोजा रखने की हिम्मत ताकत नहीं रखता, तो ऐसे में उसके लिए क्या हुक्म है, तो उसके लिए भी है कि वो फिदिया दे दे। क्या दे दे, फिदिया दे दे। अब ये आयत मुबारका अगली आयत यानी आयत नंबर 185 के साथ मनसूख हो गई इस एतबार से कि जो ताकत रखता है तो उसके लिए अब फिदिया देने की गुंजाइश नहीं है, वो अब रोजे रखेगा, वो हर हाल में क्या रखेगा, रोजे रखेगा। अलबत्ता जो दायमी मरीज है या इसी तरह से ज़ईफ़ुल उम्र है वो उसका क्या देगा, फिदिया देगा, उसके लिए ये चीज। और ये फिदिया क्या है मोहतरम भाइयों, फिदिया है हर दिन की जगह पर निस्फ सा, निस्फ सा कहते हैं 1 किलो खुराक को, सुबह शाम 1 किलो खुराक ये बंदे के लिए क्या होती है, काफी होती है। गंदम की शक्ल में, जौ की शक्ल में, या मजीद खाना अगर आप तैयार करके दे देते हैं वो भी बेस्ट है। एक मिस्कीन को खाना खिलाना सुबह शाम, ये है मुहतरम भाइयों। और फिर आखिर में फरमाया व अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा ही रखो तो यही तुम्हारे हक में क्या है, बेहतर है।
تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں شہر و رمضان، رمضان المبارک، اس مہینے کی مزید عظمت فضیلت، اور اس مہینے میں صرف روزے ہی نہیں ہے بلکہ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی بہت زیادہ گہرا ہے۔ لفظ شہر مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی ہے جلا دینا۔ رمضان کا لغوی معنی کیا ہے؟ جلا دینا، یعنی یہ جلانے والا مہینہ ہے، مومن کے ایمان والوں کے گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس میں یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ بندے کے سارے گناہ وہ اس میں دھل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں اگر انسان اس میں کوشش کرے۔ اور رمضان المبارک اس کا ایک تعلق روزوں سے ہے، اور دوسرا تعلق اس کا محترم بھائیوں وہ قرآن سے ہے۔ کس سے ہے؟ دوسرا تعلق اس کا قرآن سے ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا، تو اس اعتبار سے اس مہینے کو عظمت کو مزید چار چاند لگ گئے کہ قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمائی۔ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن کا نازل ہونا محترم بھائیو، اس کا لیلۃ القدر میں یعنی قدر والی جو رات ہے اس میں اس کا نزول، آگے ہم چل کے پڑھیں گے، باقاعدہ ایک علیحدہ سی سورت ہے سورۃ القدر۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں بھی اسپیشل جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کی حرص کرنا، اس میں عبادت کرنا پورے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر وہ رات ہے۔ بھائیو، قرآن مجید ہدی للناس سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ جس طرح سے آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ پورے جہان کو روشن کرتا ہے، ایسے ہی یہ قرآن بھی تمام جہان کو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے۔ مسلمان تو اس نے تو سمجھ لو کہ آنکھیں کھولی ہیں اور اس نے گلے سے لگا لیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس نے آنکھیں بند کر لی ہے اس کے لیے بھی یہ روشنی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج چڑھا ہوا ہو تو اگر بندہ اس کی بینائی کام نہیں کرتی تو محترم بھائیو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، دن اور رات اس کے ساتھ اس کے لیے برابر ہے۔ اور جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے تو سورج کی روشنی اسے بہت فائدہ دیتی ہے۔ تو ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو بھائیو، ہماری مسلمانوں کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے کشکول میں وہ ہیرا پڑا ہوا ہے جسے ہم کانچ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں، نادانی کے اندر ہم اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر در در پر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اتنی عظمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس قرآن پر پیش کیا جائے، جو اس قرآن سے موافقت کر جائے، میچ کر جائے، وہ حق ہے، اور جو اس قرآن کے سے ہٹ کر ہو وہ باطل ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے ایک قسم کا کہ جو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی تمیز بندے کو عطا فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ روزہ رکھنا ہے، پھر مزید مریض اور مسافر کے لیے محترم بھائیو گنجائش پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ باقی ایام کے اندر گنتی اپنی کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کا ارادہ کیا، بے شمار آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کسی بھی مشکل میں ہمیں نہیں ڈالا۔ اور ویسے بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا گنتی تم پوری کر لو، اللہ کی تسبیح حمد بیان کرنے والے بنو، تکبیر بیان کرنے والے، بڑائی بیان کرنے والے بنو اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا سب سے قیمتی چیز محترم بھائیو وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں، جتنی بھی اللہ کی بڑائی اور صفات بیان کریں وہ کم ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی ہدایت کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔
دنیا جہان کی ساری چیزیں فروخت کر کے بھی ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. یہ خالصتاً اللہ کی دین ہے، خالصتاً اللہ کی دین ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر وہ اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس ہدایت کو پا سکتا. تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے گا. رمضان المبارک، قرآن مجید اور محترم بھائیو اسی طرح سے روزے، یہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے. علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے یہ یعنی تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں کہ سال کے باقی مہینے اور رمضان المبارک بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. اب بیٹے تو وہ سارے ہی تھے، سال کے مہینے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن سب سے پیارے کون سے تھے؟ یوسف علیہ السلام. مہینے تو سارے ہی ہیں لیکن سب سے زیادہ مقدس، پاکیزہ اور سب سے زیادہ پیارا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو پا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی. رمضان المبارک میں نیکی کا ماحول اور اس کی شادابی اور اس کی خوشبو پا کر بندے کے ایمان کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، ایمان اس کا جاگ اٹھتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، نیکی کا ماحول بن جاتا ہے. تو بھائیو یہ ہے مہینہ رمضان المبارک کا، قرآن سے اس کا ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے